بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المکان المحدود یجر بفی ظاہرۃ نحو صلیت فی المسجد۔ مفعول فی یا ظرف ہمارا موضوع بحث تھا۔ کل آخر پر ہم یہاں پہنچے تھے کہ اسم مکان جو بنا بر ظرفیت کے منصوب ہوتا ہے یا وہ اسم مکان مبہم ہوتا ہے یا وہ اسم مکان جو مصدر سے بنایا گیا ہو۔ پھر اس کی آخر میں ایک شرط بیان کی تھی کہ جو اسم مکان مصدر سے بنایا گیا ہے اس صورت میں منصوب ہوگا بشرطے کہ اس کا اور اس کے عامل کا لفظ ایک ہو۔ ٹھیک ہے جی، لفظاً ایک سے مراد کیا، یعنی وہ ایک ہی مادہ ان کا ہو کہ جس سے وہ مشتق ہو۔ جیسے قعدت مقعد الامیر، مقعد اور قعدت دونوں ایک ہی لفظ ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے اور عین الفاظ ہیں۔ آج فرما رہے ہیں کہ مکان مبہم کے مقابل میں مکان محدود، کل بھی گزارش کی تھی کہ جو ایک معین جگہ پرداد کرے، جیسے ہم کہتے ہیں البیت، ظاہر ہے وہ مخصوص جگہ ہوتی ہے جس کو ہم البیت کہتے ہیں۔ مکان محدود، پوری توجہ، مکان محدود منصوب نہیں ہوتا بلکہ وہ حرف جار مذکور کے ذریعے مجرور ہوتا ہے۔ جو مکان محدود ہو، جو معین ہو، وہ منصوب نہیں بلکہ مجرور ہوتا ہے، اور حرف جار فی بھی اس پر باقاعدہ لفظاً وہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا قاعدہ۔ لیکن چند مقام ہیں کہ جہاں پر اگرچہ اسم مکان محدود ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر فی داخل نہیں ہوتی بلکہ وہ منصوب ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے وہ پھر سماعی طور پر ہے کہ جیسے ہم عرب والوں سے سنیں گے ہم کہیں گے کہ ایسا اسم مکان یا ظرف مکان جو محدود بھی ہو اور منصوب بھی ہو، یہ سماعی ہے۔ جہاں جہاں عرب والے اس کو منصوب پڑھیں گے ہم بھی وہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ہم سے نحوی قاعدہ پوچھا جائے گا تو ہم نحوی قاعدے میں یہی کہیں گے کہ مکان محدود مجرور ہوتا ہے حرف جار فی کے ساتھ، جو کہ فی مقدر نہیں ہوتا بلکہ ظاہر ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ المکان المحدود یعنی مکان محدود، مکان معین، یجر بفی، اس کو جر دیا جاتا ہے، یعنی مکان محدود معین مجرور ہوتا ہے حرف جار فی کے ساتھ، اور فی اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ مراد کیا کہ باقاعدہ کلام میں ذکر ہوتا ہے۔ جیسے صلیتو فی المسجد، اب ظاہر المسجد مکان محدود ہے، صلیتو فی البیت، البیت مکان محدود ہے، اب یہاں پر فی ہے، المسجد مجرور ہے فی ظاہرہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ قانون یہ ہے کہ مکان محدود حرف جار فی کے ذریعے مجرور ہوگا، لیکن آگے جو فائدہ آ رہا ہے اس فائدہ میں بتا دیں، بسا اوقات سماعی طور پر کہ مکان محدود فی کے ساتھ مجرور نہیں ہوتا بلکہ وہ منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، وہ سماعی ہے۔ جہاں عرب والے منصوب پڑھیں گے ہم بھی اس کو وہاں پر منصوب پڑھیں گے، ورنہ علی القاعدہ اس کو مجرور ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، کون کون سے ہیں؟ چند ایک مثالیں مثلا فرماتے ہیں، سمع نصب کل مکان محدود ما دخل و سکن و نازل،
ہم نے دیکھا ہے کہ داخلہ فعل، ساکنہ فعل اور نازلہ فعل، ان تین افعال کے بعد مکان محدود بھی منصوب ہوتا ہے، مجرور بحرف جار نہیں ہوتا۔ اور نصب الشام مع ذہبا، ذہبا کے بعد الشام کو بھی ہم نے دیکھا کہ الشام اگرچہ وہ محدود ہے، محدود ایریا ہے اس ملک کا، وہ بھی منصوب ہے۔ اسی طرح ونصب مکہ، مکہ بھی منصوب ہے مع توجہ، کہ اگر اس پر عامل توجہ آ جائے تو پھر وہ مکہ منصوب ہے، حالانکہ وہ مکان محدود ہے۔ کیا مثال ہیں؟ فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں عرب کیا کہتے ہیں، دخلت البیتا، علی القاعدہ اس کو ہونا چاہیے تھا دخلت فی البیت، لیکن سمان ہم نے عرب سے سنا کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں دخلت البیتا۔ سکنت الدارا، اب یہ دیکھو ساکنہ سے، نزلت المدینتا، اور نازلہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اب داخلہ فعل، ساکنہ، نازلہ، اب اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مکان اگرچہ محدود ہے لیکن اس کے باوجود بھی منصوب ہے۔ اسی طرح ہم نے عرب سے سنا، وہ کہتے ہیں ذہبت الشام توجہت مکہ، اس طرح کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں استاد شرطونی، فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فِي سَبَبِ نَصْبِهَا، نحات کا اختلاف ہے کہ یہ آخر دخلت الشام، یہ کیا ہے، دخلت البیتا یا ذہبت الشام یا توجہت مکہ، یہ جو مکان محدود منصوب ہے اس کے نصب کا سبب کیا ہے؟ مختلف قیل و قال ہیں، استاد شرطون نے مختصر بات کی، فرماتے ہیں وَالْأَرْجَحُ أَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ بِإِسْقَاطِ الْخَافِضِ، میرے نزدیک ان سب اقوال میں سے جو سب سے ارجح ہے، جسے زیادہ رجحان ہے، جسے میں پسند کرتا ہوں، جو سب سے بیسٹ ہے، وہ ہے کہ یہ منصوب بِإِسْقَاطِ الْخَافِضِ، کہ جس کو ہم کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض، کہ جہاں حرف جار آنا چاہیے تھا اور وہ نہ آئے وہاں پر اس کو منصوب پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی اصل میں منصوب تھے، مجرور تھے، لیکن چونکہ خافض حرف جار کو ساکت کر دیا گیا اس وجہ سے اب یہ منصوب ہیں۔ پس دخلت البیت اصل میں تھا دخلت فی البیت، نزل کیا تھا تل مدینہ تھا، نزلت الی المدینہ الی آخری، پس فحذف حذف الجر، حرف جر کو حذف کیا گیا، فنصب، اور فحذف الحرف الجر فانتصب الاسم، تو چونکہ وہ جار محذوف ہو گیا تو لہذا اسم نے نصب کو کسب کر لیا، وہ منصوب ہو گیا۔ ان کہتے ہیں منصوب کیا ہے، منصوب بحذف الخافض، ٹھیک ہے جی، خافض کہتے ہیں جار کو، ختم۔ اگلے قانون میں بتا رہے ہیں کہ جو ظرف ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہیں، ان کے دو نام ہیں، ظرف متصرف اور ظرف غیر متصرف۔ پوری توجہ، کچھ اقسام، کچھ اسماء یعنی ظروف میں سے، بلکہ یوں کہوں تو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے یاد کرنا، اسماء ظروف میں سے کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جو بطور ظرف بھی استعمال ہوتے ہیں اور بطور غیر ظرف بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی وہ مبتدا استعمال ہو گئے، کبھی خبر استعمال ہو گئے، کبھی فاعل استعمال ہو گئے، یعنی ظرف غیر ظرف دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ظرف متصرف۔ دیکھیے جیسے دوسرے اسماء متصرفہ ہوتے ہیں کہ جن پر ہر قسم کی حرکات آتی رہتی ہے، تو یہ ظروف بھی اسی کے جن پر ہر قسم کی حرکت آ سکتی ہے۔ اور اسماء ظروف میں سے کچھ اسماء ایسے ہیں جو سوائے ظرف کے
کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتے. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ لازم الظرفیہ ہیں، یہ فقط ظرف میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا. اب ان کو کہا جاتا ہے ظرف غیر متصرف، اس لیے کہ وہ ظرفیت کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں. بالکل آسان. فرماتے ہیں ان الظرف اذا کان لا یلزم الظرفیہ، وہ ظرف جو لازم الظرفیہ نہیں ہے، یعنی مراد کیا کہ وہ ظرف میں بھی استعمال ہوتا ہے، غیر ظرف بھی استعمال ہوتے ہیں، فاعل ہو کے بھی استعمال ہوتے ہیں، خبر ہو کے بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے الیوم، المیل، ان کو کہا جاتا ہے قیل لہ الظرف متصرف، چونکہ ان پر ہر قسم گھر کا داخل، جیسے ہم کہتے ہیں حانا یوم السفر، یعنی سفر کے دن کا وقت آ چکا ہے. اب یہاں یوم یہ ظرفیت میں استعمال نہیں ہوا بلکہ حانا کا فاعل ہے. بینی و بینکا میلن، اب یہاں میل جو ہے وہ ظرفیت میں نہیں ہے، چونکہ جو ظرفیت میں ہوتا ہے پھر وہ متضمن معنی فی ہوتا ہے، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ خبر ہے. فَإِنْ كَانَ لَا يَخْرُجُ عَنِ الظَّرْفِيَّةِ، لیکن اگر ظرف ایسا ہو جو اصلاً ظرفیہ سے خارج نہیں ہوتا، کیا مطلب؟ اس کو آپ کہیں گے جو لازم الظرفیہ ہو، جو حتماً ہمیشہ ظرف میں ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے لدا، قطو، یہ سارے. او یخرج عنہا الی الجر بالحرف، یا ظرفیہ سے خارج ہوگا تو مجرور بالحرف ہوتا ہے، جیسے اندا، متا، اینا. جو اس قسم کے ہیں جو لازم و ظرفیہ ہیں وغیرہ، فَهُوَ غَيْرُ مُتَصَرِّف، ان کو کہا جاتا ہے ظرف غیر متصرف. ٹھیک ہے جی، کہ وہ یا تو فقط ظرفیت میں ہوگا یا اگر ظرفیہ سے خارج ہوگا تو پھر مجرور بحرف الجر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. فوائد. اب یہ جو پیرا گزرا ہے نا اوپر والا، انہوں نے کہا کہ جیسے اندا، متا، اینا، یعنی ظروف میں سے کچھ ہیں جو مجرور بحرف الجر ہوتے ہیں. اب اس فائدے میں بیان فرما رہے ہیں کہ کس ظرف پر کون سا حرف جار داخل ہو سکتا ہے. یعنی ہر ظرف پر ہر حرف جار داخل نہیں ہو سکتا. کچھ اسماء ظروف ہیں اور ان کے لیے کچھ حروف جارہ میں سے خاص ہیں کہ یہ حرف جار اس پر داخل ہوگا، یہ حرف جار اس پر داخل ہوگا، یہ حرف جار اس پر ہوگا. یہ وہ تفصیل ہے، اس کو لکھ لیں گے تو یاد رہے گا. فرماتے ہیں اندا لا يدخل علیہا من حروف الجر غیر من، اندا پر سوائے مین کے کوئی اور حرف جار داخل نہیں ہوتا. من اندے کا، یعنی اندا پر فقط حروف جارہ میں سے من داخل ہوتا ہے وہ بس، اس کے علاوہ کوئی اور حرف جار داخل. اچھا، اور تو من اندے کا، یہ مثال ہے اس کی، میں تیرے پاس ہے. فرماتے ہیں متا ظروف میں سے لا يدخل علیہا سوا الا و حتی، متا ظرف پر حروف جارہ میں سے فقط الا اور حتی داخل ہوتے ہیں، دیگر حروف جارہ متا پر داخل نہیں ہوتے. مثال الا متا تلومنی، تو کب تک میری ملامت کرے گا. اب الا متا پر داخل ہوا. اسی طرح حتی داخل ہو سکتے ہیں متا پر، حتی متا یسود البطل، پڑھیں گے تو یہ باطل کی جمع ہوگی، باطل پڑھیں گے تو یہ مفرد ہوگا. بطل اگر باطل کی جمع پڑھیں یعنی کب تک یہ باطل
سردار بن کے رہیں گے، یہ سود سید بن کے، مراد کیا کہ یہ حکمران رہیں گے۔ ہمارا محل شاید تھا حتی متا، کہ متا پر یا الا داخل ہوا یا حتی، کوئی اور داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اینا لا يدخل علیہا غیر الا و من، اینا پر حروف جارہ میں سے فقط الا اور من داخل ہو سکتے ہیں، دیگر حروف جارہ داخل نہیں ہوتے۔ مثال الا اینا متوجہ اخوکا، کس طرف تیرا بھائی متوجہ ہو رہا ہے، ہمارا محل شاہد ہے الا اینا، کہ اینا پر الا داخل ہوا۔ من اینا جئتا، تو کہاں سے آیا، یعنی من اینا پر داخل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات یہاں ختم۔ دوسرے فائدے میں یہ سمجھا رہے ہیں، پوری توجہ کا، بسا اوقات کسی جملے میں خود ظرف کو ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ ضمیر کو ذکر کیا جاتا ہے جس کی برگشت اس ظرف کی طرف ہو۔ فرماتے ہیں جب کبھی ظرف کی جگہ اس کی ضمیر کو لایا جائے گا تو لازم ہے کہ وہاں حرف جار کو ذکر کیا جائے، ورنہ وہ ظرف نہیں رہے گا۔ کیوں؟ ضمیر ہر شے کو اس کے اصل کی طرف پلٹاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ضمیر بتاتی ہے کیا ہے، اگر وہ اصل ظرف ہوتا تو وہاں چونکہ حرف جار نے آنا تھا، اب اس کی ضمیر ہے تو یہاں بھی حرف جار کو ذکر کیا جائے گا، یہ ضروری ہے۔ اذا اسمر ظرف، اگر ظرف کو ضمیر دی جائے، مراد کیا، یعنی ظرف کو خود ذکر نہ کیا جائے، اس کی جگہ اس کی ضمیر آ جائے۔ وجب ذکر الحرف مع ضمیرہ، تو اس ضمیر، جس ضمیر کی برگاہ ظرف کی طرف ہے، اس ضمیر کے ساتھ حرف جار کا ذکر کرنا واجب ہے۔ آگے مثال آ رہی ہے، جیسے یوم الخمیس صمت فیہ، یہاں فی کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر جو ہو ضمیر ہے اس کا برگش یوم الخمیس ہے، یہاں پر خود اس کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس کی ضمیر کو ذکر کیا گیا، لہٰذا یہاں پر فی کا ذکر کرنا جار کا واجب ہے۔ لأن الاضمار، چونکہ جب بھی آپ کسی شے کے اصل کو ذکر کرنے کے بجائے اس کو ضمیر دیتے ہیں تو یہ ضمیر یرد الاشیاء الی اصولها، چیزوں کو اس کے اپنے اصل کی طرف پلٹا دیتی ہے۔ ایک قاعدہ ہے جو یہاں پر لکھا ہے، خوب فَإِن لَمْ يُذْكَرِ الْحَرْفُ، اگر آپ یہاں پر حرف جار ذکر نہ کریں، فیہ اگر آپ ذکر نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں یوم الخمیس صمتو ہو، یعنی صمتو فیہ نہیں کہتے بلکہ صمتو ہو اگر کہتے ہیں، جو الی ضمیر مفعولا بہ، تو یہاں ضمیر پھر ظرف نہیں ہوگی بلکہ یہ مفعول بہ واقع ہوگی۔ خوب، کل ذالک لا یکون الا فی الظروف المتصرفہ، یہ جو ہم نے باتیں کہیں یہ ساری ظروف متصرفہ سے متعلق ہیں، نہ کہ ظروف غیر متصرفہ سے، یہ جو ہم نے کہا کہ جب اس کو حذف کریں قرآن کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مفعول فیہ کی آخری بات وہ یہ ہے، بسا اوقات کلام میں خود ظرف کو ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے نائب کو، اس کے قائم مقام کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا خود ظرف کو نہیں بلکہ جو ظرف کا نائب بن رہا ہو، جو ظرف کا قائم مقام بن رہا ہو، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں جو ظرف کا نائب واقع ہو سکتی ہیں کہ اگر ظرف کو ذکر نہ بھی کریں، ان کو ذکر کریں تو بھی کلام درست رہتی ہے، جو نائب ظرف کہلاتی ہیں۔ 6 چیزیں ہیں اور منصوب ہوتی ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ نائب ہیں تو نائب کا حکم بھی اسی منوب ان والا ہوتا ہے، چونکہ ظرف منصوب ہوتا ہے تو یہ نائب بھی منصوب ہوگا۔
خوب، وہ 6 چیزیں. ینوب عن الظرف، بسا اوقات ظرف سے کچھ چیزیں نائب ہوتی ہیں، وہ آگے آ رہا ہے 6 اشیاء. فینصب بانتصابہ، اور ان کو بھی نسب دیا جاتا ہے، اور ان کے نسب کی بنا پر وہ ہیں 6 چیزیں. 6 چیزیں ظرف کی نائب واقع ہوتی ہیں اور ظرف والے نسب کی بنیاد پر یہ بھی منصوب ہوتی ہیں. وہ 6 کیا ہیں؟ نمبر 1 المصدر، مصدر ظرف کا نائب واقع ہو سکتا ہے اور یہ منصوب ہوگا. جیتو کا طلوع الشمس، یہ طلوع در حقیقت اصل جملہ ہے جیتو کا زمان طلوع الشمس، تو زمان یہاں حذف ہے اور طلوع جو مضاف الیہ ہے اس کا قائم مقام ہے اور وہ منصوب ہے. جیتو کا طلوع الشمس. خیم العسکر قرب المدینۃ، یہاں اصل جملہ تھا خیم العسکر، یہ لشکر نے خیمے لگا دیے شہر کے قریب. اصل جملہ تھا خیم العسکر مکان قرب المدینہ، مکان ظرف تھا اور وہ حذف ہے اور اس کی جگہ قرب، یہ اس کا نائب ہے جو اس کا مضاف الیہ بھی ہے اور نائب ہے اور یہ منصوب ہے. دوسری چیز جو ظرف کی قائم مقام بن سکتی ہے، نائب بن سکتی ہے اور منصوب ہوتی ہے، وہ ہے والوصف، صفت. نمتو طویلا، یعنی اصل تھا نمتو میں سویا، زمنن طویلا، وہ زمنن موصوف جو ہے وہ حذف ہے اور صفت اس کی قائم مقام نائب ہے اور یہ منصوب ہے. العدد، اس طرح عدد بھی قائم مقام بن سکتا ہے اس کا. کیسے؟ سرتو 5 ایام، اصل میں تھا سرتو زمانن 5 ایام، زمانن جہاں معذوف ہے اور 5 ایام عدد اس کا نائب ہے اور جو کہ منصوب ہے. نمبر 4 اسم الاشارہ، اسم اشارہ بھی ظرف کا نائب بن سکتا ہے اور وہ کیسے؟ فرماتے ہیں جیسے وقفتو تلک الناحیہ، اصل میں تھا وقفتو مکان تلک الناحیہ، یہاں پر حذف ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فرماتے ہیں ما دل علی الکلیہ، جو چیز کلیت پر، کلیت جزیت کے مقابلات کرتی ہو، جیسے مشیتو کل النہار، اصل میں تھا مشیتو نہارن، میں چلا نہارن دن میں، کل النہار سارا دن. اب یہ کلیت بات کرتا ہے. اس طرح فرماتے ہیں ما دل علی الجزئیہ، جو چیز جزئیت پر دلالت کرتی ہو وہ بھی ظرف کی نائب بن سکتی ہے اور وہ منصوب بھی ہوگی. جیسے مشیتو نصف میل، اصل میں تھا مشیتو میلن نصف میل، تو یہ نصفہ جو ہے جزئیت پر دلالت کرتا ہے اور یہ ہے نائب ہے میلن محذوف کا اور منصوب ہے. تو اسی کے ساتھ یہ مفعول ماہو کی بات ہماری مکمل ہوگی. انشاءاللہ اللہ کی توفیق ہوئی تو پھر مفعول ماہو کی بات شروع کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.